آج کی رات یہ ذکر شہدائے کربلا کی بامبارک رات رب کی بارگاہ میں حشر کے میدان میں ہم سبوں کے لیے یہ بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ الحمدللہ اس سے قبل محرم الحرام کے موقع پر میرا خود کا اپنا پروگرام ممبئی مہاراشٹر کی سرزمین پر ہوتا رہا ہے کہ 5 روزہ پروگرام بنگلور میں رہتا ہے اور 5 روزہ مخصوص وہاں کے لوگوں کی مزید فرمائشیں رہا کرتی تھی اور ہوتی آ رہی ہے، لیکن یہ موقع ایسا آیا کہ اس بار کچھ ایسی ضرورت درپیش ہوئی کہ میرا جانا نہیں ہو سکا، اور اس وقت ممبئی میں بارش کا بھی بڑا زور شور ہے، باران رحمت بھی بڑا برکت والا مہینہ، اور خاص کر باران رحمت جب بارش ہوتی ہے تو یقیناً ہمارے مسلمانوں کے چہروں پر اور ہمارے جو فصلیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے لہلہا اٹھتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے کہ یقیناً ہم سبوں کے دل باغباں ہو جاتے ہیں، اور خاص کر جب گاؤں وغیرہ کے دورے کیے جاتے ہیں تو یقیناً وہ خوشیاں جھوم اٹھتی ہیں۔ تو کچھ ایسی باتیں ہمارے آپ کے درمیان درپیش ہوئی جو میں نے رکھا۔ الحمدللہ ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہید اعظم کی یاد میں یہ محفل سجائی رچائی بسائی گئی ہے عزیزم صلی اللہ محمد عالم خاں اشرفی کے دولت قدے پر، اور یہ بہت ہی مبارک رات ہم سبوں کے لیے رہے گی روز محشر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی زمانہ حسین کا، صدیہ حسین کی زمانہ حسین کا۔ اور مسلمانوں یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ سوچ کے ہوا تھا گھرانہ حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ سوچ کے ہوا تھا گھرانہ حسین
سر دے کے یزید کو حکومت خرید لی، سر دے کے یزید سے حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور مسلمانوں، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی، خاموش ہے۔ الحمدللہ جب عزیزم سلمہ عالم خان قبلہ اشرفی نے جب یہ محسوس کیا کہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ خاموشی ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے ایمان کی پختگی ایسی ہونا چاہیے کہ ماہ محرم الحرام کے موقع پر ہم اپنے گھروں پر محفل ذکر شہدائے کربلا کا وہ اہتمام کریں اور اپنی خاموشی کو لوگوں تک ایسا سرعام کریں کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے۔ گھر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، گھر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ اور یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے، اس اللہ اکبر یا رسول اللہ، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ اور شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نداد، سردار نداد، در دستے یزید، حقا کی بنا لا الہ ہست حسین، حقا کی بنا لا الہ ہست حسین۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ مسلمانوں، ہم اہل سنت والجماعت کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ بھی قربانی سے شروع، شہادت سے شروع، اور ختم بھی قربانی اور شہادت عظمیٰ پر ہوتا ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام ہم اہل سنت والجماعت کی جان ہے، پہچان ہے، اور ہماری یہی شان ہے۔ یہ شہادت عظمیٰ امام علی مقام کی وہ شہادت عظمیٰ رہی ہے کہ آج دنیا میں جو مسلمانوں کا بول بالا ہے، یہ شہادت کربائے معلقہ میں امام حسین کی شہادت عظمیٰ یقیناً وہ کامیابی کا باعث بنی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آئیے ہم سب مل کر باوقار، باعظمت، بامرتبت، باافضل ہم سب نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالم کے تاجدار، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین، نور مجسم، طٰہٰ اور یاسین، مدثر و مزمل، جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ من علینا ربنا اثبات محمدا، ایدہ بایدہ، ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ چند شعر میں آپ کی ضرورت کو دیکھتا ہوا اور حضرت مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کریمہ اپنے دل و ذہن و فکر اور اپنے بازوؤں میں رکھتا ہوا، یقیناً ہمارے اہل سنت والجماعت کا طبقہ وہ ایک عظیم طبقہ ہے کہ یقیناً جب حضرت مولا علی کا نام آتا ہے تو ہم اہل سنت والجماعت کا وہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے بازوؤں میں طاقت علی آ جاتی ہے، حیدر کرار آ جاتا ہے۔ شعر آپ کے حوالے ہے، سماعت فرمائے۔ میری بگڑی بنانے کو
علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان و عظمت رہی ہے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسلمان جب اپنے نام پر جو ہے اپنے زبان پر حضرت مولا علی کا نام زد کرتا ہے تو یقیناً جو ہے اسے کتنا سکون ملتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان بول رہا ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، اور میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ یہ بھی شعر بہت عمدہ ہے۔ ان اشعار کو میں نے ممبئی مہاراشٹر میں کرلا کاجو پاڑا ایک ایریا ہے، وہاں پر الحمدللہ محفل ذکر شہدائے کربلا کے عنوان پر محفل سجائی رچائی بسائی گئی تھی۔ اس موقع پر یہ اشعار میں نے پڑھے، بڑا پس منظر لوگوں کا پیش آیا، اور خاص کر ممبئی مہاراشٹر میں آپ ہی کے قرب و جوار سے لوگ رہتے ہیں، لیکن وہ ذوق شوق جب وہ شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنے اندر وہ جذبہ محسوس کرتے ہیں، خود دیکھا دیکھی لوگوں کو، اور ایسا جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ یقیناً وہ 5 وقتہ نمازی بھی نظر آتے ہیں مسجدوں میں، اور یقیناً ساتھ ساتھ بزرگان دین کی چوکھٹوں پر حاضری دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ شعر آپ کے حوالے سماعت فرمائے، علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میرے، علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری، خطائے بخشوانے کو، خطائے بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ الحمدللہ آپ کے قرب و جوار کے جو ایریے گزرے ہیں، یقیناً وہ آپ کے قرب و جوار میں کولہم پور، میر پور، اس طرح سے جو ہے وزیر گنج، نواب گنج، اس طرح سے جو علاقے قرب و جوار میں شامل ہے، تو ان علاقوں کا بھی میں نے جائزہ لیا تو ایک محسوس سا یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت کا جو مزید جو ہے مخصوص جو مستحکم ایک مضبوط جو طبقہ ہے، الحمدللہ ہولپور کی سرزمین پر وہ جو ہے مزید پختہ ایمان والا مکمل جو ہے یہاں پر جو طبقہ موجود ہے، جو ہماری عوامی سطح پر جو لوگ ہیں، یقیناً ان کا ایمان و عقیدہ بڑا مضبوط ہے۔ یہ شعر بہت مخصوص ہے جسے آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں توجہ سے، اور آپ کے ذہانت و فطانت کو دیکھتا ہوا ان اشعار کو توجہ سے سماعت فرمائے۔ درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، در ہے در سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، میرے سارے گھرانے کو، میر علی داتا والے بولے میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام
کر رہے ہو، یقیناً ہولapur کے مسلمانوں حضرت داتا میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو فیض آپ کو قرب میں، آپ کو خاص مخصوص قرب میں جو مل رہا ہے، یقیناً آپ اپنے گھروں میں، اپنے گھر کے افرادوں کے اوپر خود محسوس کریں کہ آپ کے گھروں سے وبائیں بلائیں کیسا دور ہوتی ہے۔ حضرت داتا میر علی شاہ فرزندان مبارک یقیناً حضرت مولا علی جو ہے سلسلہ بسلسلہ جا کر کے جو سلسلہ ملے گا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک سے ملے گا۔ یہ شعر سماعت فرمائے، علی کا نام لیتا ہوں نہیں پرواہ زمانے کی، اور میرا دل چیر کر دیکھو علی کا ذکر روشن ہے، میرا دل چیر کر دیکھو علی کا ذکر روشن ہے، میرا دل چیر کر دیکھو علی کا ذکر روشن ہے، میرا دل چیر کر دیکھو علی کا ذکر روشن ہے، علی سے بخشوانے کو، علی سے بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، زمانہ روٹھ جائے پھر مجھے پرواہ نہیں سید، زمانہ روٹھ جائے پھر مجھے پرواہ نہیں سید۔ یہ مخصوص لب و لہجہ اور یہ اشعار مخصوص آپ حضرات کے جو ہے گوش گزار کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائے۔ زمانہ روٹھ جائے پھر مجھے پرواہ نہیں سید، زمانہ روٹھ جائے پھر مجھے پرواہ نہیں سید، میری عزت بچانے کو، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے۔ پڑھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا مسلمان پستی کے قصر عمیق میں کیوں، اس کا علاج کیا ہے، اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ ابھی میں جب کھانا کھا رہا تھا تو اس درمیان میں نے یہ باتیں رکھی، آپ کے مسجد کے امام صاحب قبلہ بھی تھے اور بھی دیگر کچھ لوگ بھی تھے، تو میں نے یہ باتیں رکھی کہ آج ہمیں عوامی سطح پر ہمیں کچھ مزید جو ہے کچھ معلومات دنیاوی شکل میں بھی ہونی چاہیے، جس سے ہم جو ہے اپنے دین و سنیت کو مضبوطی سے، پختگی سے یقیناً ہم اسے اور مضبوط بنا سکے اور طاقتور بنا سکے اور اپنا ایمان و عقیدہ بھی مضبوط رکھ سکے۔ یہ جو ہے توجہ کی ضرورت ہے کہ آج کا مسلمان پستی کے قصر عمیق میں کیوں، اس کا علاج کیا ہے، اس کا تدارک کیسے ممکن ہے، اس کی غمبازی کرتے ہوئے آیت ہمیں بتا رہی گھبراؤ نہیں، غمزدہ نہ ہو، صرف فرق یہ ہو گیا ہے کہ تم نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا ہے، تم نے اپنے رہنماؤں کی تاریخ کو بھلا دیا ہے، تم نے اپنے بزرگان دین کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا ہے، تم نے اپنے رہنماؤں سے کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل پیرا اترنا چھوڑ دیا ہے کہ یقیناً جو ہے آج مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، ہم سڑکوں پر ہوٹلوں پر ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخر وہ بھی تو مسلمان تھے
جو تلواروں کے سائے میں بھی رہ کر نماز کو ترک نہ کیے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ مسلمانوں، امام علی مقام نے آخری وقت شہادت عظمیٰ سے یقیناً اپنے سر کو، جبین مبارکہ کو زمین سے مس کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے ہم سبوں کو درس و عبرت دیا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کو یہ درس ملا ہے کہ ہر حال میں ہمیں نماز نہیں ترک کرنی ہے، ہر حال میں یقیناً ہمیں بزرگان دین سے الفت و محبت دور نہیں رکھنا ہے، ہمیں ان کی الفت و محبت قائم رکھنا ہے۔ اگر ہمیں ذکر شہدائے کربلا کرنا ہے اور محفل محرم الحرام کے موقع پر ذکر شہدائے کربلا کا ہم اہتمام رکھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں نماز میں یقیناً پختگی برتنا چاہیے، پابندی برتنا چاہیے، یقیناً یہی ہمارا ایمان و ایقان ہونا چاہیے۔ آج ہمارا مسلمان صرف اور صرف اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے میں لگ گیا ہے۔ الغرض مسلمانوں، آپ کربلا معلقہ کا پورا واقعہ اٹھا کر کے دیکھیں، پس منظر کریں۔ یقیناً بہت مزید وقت نہیں ہے کہ بہت سی تفصیلی باتوں کو آپ حضرات کے روبرو رکھ سکوں، لیکن مختصر سے لب و لہجے میں مسلمانوں، زخم کھا کر رونا بھی ٹھیک ہے لیکن مسکرانے کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ گالی کا جواب گالی سے بھی دیا جا سکتا ہے لیکن دعا دینے کی چاشنی ہی کچھ اور ہے۔ دنیا کا ہر نظام اپنے ماحول کے ساتھ ساز باز کر سکتا ہے لیکن قانون اسلام زمانہ کے ساتھ ساز باز کرنے کی گنجائش ہی نہیں رکھتا، اس لیے کہ اسلام ماحول کا پابند نہیں ہے، یہ اپنا ماحول خود پیدا کرتا ہے۔ کربلا کے میدان میں یہی تو تھا یزید جو اپنے گرد و پیش سے ساز باز کر چکا تھا اور اپنے رنگ میں امام علی مقام کو رنگنا چاہتا تھا، لیکن امام حسین کے انکار کر دینے پر یزید وہ سب کچھ کر بیٹھا جو نالائق بدکار فاسق کیا کرتا ہے۔ آپ غور کریں، مقابلہ کس کا تھا؟ مقابلہ امام حسین یزید کا نہیں، مقابلہ صحیح و غلط کا تھا۔ مقابلہ امام حسین یزید کا نہیں، مقابلہ سچ اور جھوٹ کا تھا۔ مقابلہ امام حسین یزید کا نہیں، مقابلہ روحانی طاقت اور مادی طاقت کا تھا۔ مقابلہ امام حسین یزید کا نہیں، مقابلہ نور و ظلمت کا تھا۔ مقابلہ امام حسین یزید کا نہیں، مقابلہ شریعت اور طبیعت کا تھا۔ مقابلہ امام حسین یزید کا نہیں بلکہ مقابلہ یقیناً جنتی اور جہنمی کا تھا۔ ایک طرف بھروسہ خدا کی ذات پر تھا، دوسری طرف بھروسہ جنگی ساز و سامان پر تھا۔ ایک طرف 72 نفوس قدسیہ اسلام کو بچانے کی فکر میں تھے، دوسری طرف 22,000 کا لشکر جرار قرآن و سنت کو مٹانے کے لیے تیار تھے۔ اس ہوشربا وقت میں امام علی مقام اپنے نانا جان کی وصیت پر عمل کرتے رہے۔ حسین، تمہیں کربلا کے میدان میں 3 دن اور 3 رات بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، بھتیجے قاسم کی پامال شدہ لاش مقتل سے اٹھانا پڑے گا، زینب کے لال ہونے محمد کا غم برداشت کرنا پڑے گا۔ حسین، تمہاری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، بیمار سجاد کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈال دی جائے گی، انہیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں در بدر پھرایا جائے گا۔ کربلا میں بے سر و ساما ہے وہی خاندان، بن کے خادم آئے تھے جبریل جھسکر کے لیے، بن کے خادم آئے تھے جبریل جھسکر کے لیے۔ مسلمانوں، حسین تمہاری شہادت کو سلام، تمہاری عظمت کو سلام، حسین تمہاری شان و رفعت کو سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ مسلمانوں، کربلا معلقہ کا پس منظر اٹھا کر کے دیکھو، یقیناً لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ امام حسین پانی کے لیے ترس گئے، امام حسین پانی کے لیے ترس گئے، امام حسین یقیناً اپنے گھر والوں کو پانی کے چند قطرے نہ دے سکے، امام حسین ترس گئے، امام حسین کی پیاس باقی رہ گئی۔ مسلمانوں، امام حسین پانی کے لیے نہیں ترسے بلکہ پانی خود، دریا خود لبے حسین کے لیے ترس گیا۔ یقیناً جس نانا کا پوتا پر پوتا، پوتا پر پوتا، اور اجمیر کی دھرتی پر ہند الولی عطائے رسول خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز اجمیر
बरेली चिश्ती रजी अल्लाह ताला अन्हो की वो जात रही है, पूरे आना सागर को एक प्याले में सिमो दिया, पूरे आना सागर को यकीनन एक कासे में सिमो दिया। तो उस नाना का पोता पर पोता यकीनन हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब पूरे आना सागर को एक प्याले में जो है इकट्ठा कर सकता है, जमा कर सकता है, तो यकीनन उसके जद्दे आली, उसके दादा यकीनन करबलाए मुअल्लका में शहादत उज़्मा पर यकीनन पानी को कैसे तरस सकते हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि पानी खुद जो है लबे हुसैन के लिए तरस गया। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। मुसलमानों, इमाम अली मकाम किससे मुरीद थे? हजरत इमाम हुसैन किससे मुरीद थे? अपने बड़े भाई इमाम हसन से मुरीद थे। हजरत इमाम हुसैन किससे बैत थे, किससे मुरीद थे? अपने बड़े भाई इमाम हसन से मुरीद थे। किससे मुरीद थे? अपने बड़े भाई इमाम हसन से मुरीद थे। ताजिया का जो मामला है, ताजिया का जो मामला है, ताजिया बतौरे इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोजे को बनाना, उसे एक जगह रखना, उसे जियारत करना बिल्कुल जायज है। इमाम अली मकाम के रोजे मुबारका को बनाना, एक जगह रखना, जियारत करना बिल्कुल जायज है। लेकिन आवामी सतह पर हमारे उलमा अकाबिरीन जो कुछ बातों से रोकते हैं, उसमें जो शोरो गोगा हो जाता है, उसमें जो लवो लईब का तरीका अपना लिया जाता है, यूं समझे मुस्तहसन तरीका, पसंदीदा, बहुत ही अल्लाह की बारगाह में मुस्तहसन पसंदीदा तरीका ये है कि बुजुर्गाने दीन के जो है रोजे की हूबहू यकीनन शक्ल बना करके उसे जो है बतौर अदब ताजीमन हम उसे अदब व एहतराम के तौर पर यकीनन हम उसे इज्जत कर रहे हैं, उसका एहतराम कर रहे हैं, तो यकीनन ये बिल्कुल दुरुस्त है, जायज है। लेकिन आवामी सतह पर हमारे जो कुछ लोग इस तरह से हो गए हैं, जो हमारी आवाम बदजन हो जा रही है कि उस रोजे मुबारका को बना करके गलियों में, कूचों में तरह तरह से जो गर्दिशें करते हैं, वो बेहद जो है गलत काम है। कि यकीनन जिस तरह से रबीउल अव्वल के मौके पर और मौके पर हम गुंबद खजरा का एहतमाम करते हैं, गुंबद खजरा बनाते हैं, खाने काबा बनाते हैं, और रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर सरकार की आमद पर नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारका को बना करके अपने अकीदे अहले सुन्नत का इजहार करते हैं, तो यकीनन जो है अगर हमारा अहले सुन्नत वल जमात मखसूस इस तौर पर अगर वो तौर तरीका पेश कर सकता है तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो है हमारे कुछ आवामी लोग इस तरह से हैं जो ये तौर तरीका ना पेश करके उसके साथ जो है कुछ लवो लईब का तरीका, खेल कूद का तरीका अपना लेते हैं, तो यकीनन इससे गुरेज करो। इससे आप इमाम अली मकाम की शहादत उज़्मा का आप यकीनन जो है आप ताजीम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेहुरमती कर रहे हैं, इमाम अली मकाम की शान में बैत भी कर रहे हैं। मुसलमानों, रोज़े इमाम हुसैन को बनाओ, लेकिन उसे एक जगह पर मुस्तकिल रखो, उसे जियारत करो, यकीनन उसकी ताजीम करो, ये बेहतर है, बाइसे सवाब है। और यकीनन हमारे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने यकीनन जो है अपनी तमाम जो है तसानीफ में बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, हमारे अकाबिरीन ने दुरुस्त फरमाया है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें किसी तरह का कोई शोर होगा नहीं होना चाहिए। शरई उसूल व ज़वाबित से अगर आप इस काम को कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन आप जो है आज हमारे कुछ बिरादरान इस तरीके से उसमें शोर गोगा का माहौल पैदा कर देते हैं और उसमें कुछ जो है गली कूचे में इधर उधर ले जाने की जो सूरत अपना ले रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मुसलमानों, इससे इमाम अली मकाम की शान में बैत भी हो रही है और इमाम अली मकाम की शान में जो है यकीनन खुद अल हसन वल हुसैन सैयदा अशबाब अहली जन्ना, यकीनन हुजूर ने फरमाया हसन हुसैन मेरे
जन्नती जवानों के सरदार हैं। नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सैयदना इमाम आली मकाम पुश्ते नबूवत पर बैठ गए, रसूल ने सजदे से सर नहीं उठाया। और यकीनन जो है हुजूर नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को तूल दे दिया। ये है नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से इमाम आली मकाम को यकीनन माना है, जाना है, चाहा है। यकीनन हुजूर फरमाते हैं यकीनन जो मेरा है वही इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का है, और जो इमाम हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं। हुजूर नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबलाए मालका के सरजमीन पर जो है बहुत से इम्तिहानात हुए, उसका बहुत जो है पसमंजर यकीनन पेश करते हुए दुनिया यकीनन अगर पूरी स्याही दुनिया की रख दी जाए तो करबलाए मौलका का पूरा पसमंजर यकीनन जो है आपकी ताजीम व तकरीम से मुतालिक पूरा पसमंजर हमारा जो है हमारा अहले जो है मुसलमान उसे पेश करने से कासिर है। मुसलमानों, हमें इमाम अली मकाम की शान में जिक्र शोहदाए करबला की महफिलें सजाना है, अपने घरों पर कुरान खानी का एहतमाम करना है, अपने घरों पर यकीनन जिक्र शोहदाए करबला की महफिलें सजाना है, रचाना है, बसाना है। और जिक्र शोहदाए करबला इमाम अहले सुन्नत वल जमात की शान है, जान है, और यही हमारी पहचान है। मुसलमानों, वलिल्लाहिल इज्जतो वलि रसूलिहिल मोमिनीन, इज्जत, अजमत, जाहो हशमत, शानो शौकत, रिफात, बुलंदी, मर्तबा, उरूज सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है, मगर शर्त अव्वल मोमिन होना। अगर आप मोमिन हैं तो दरिया की पस्ती पर आपकी हुकूमत होगी, मौजों की तुग़यानी पर आपकी हुकूमत होगी, लेकिन शर्त अव्वल मोमिन होना। मोमिन से मुराद काबिल मोमिन होना। आज हम मोमिन तो है लेकिन तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला है। मोमिन की जात अगर देखना है तो हजरत दाता मीर अली शाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात का मुताला कर लो। अगर मोमिन तुम्हें देखना है तो हजरत जो है वारिसे देवा सरकार की जात को हम उठा करके देख लें। अगर मोमिन की शख्सियत देखना है तो मखदूम की छौछा को उठाकर मुताला कर लो। यकीनन अगर मोमिन की शख्सियत को हमें देखना है तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा की शख्सियत का मुताला कर ले। अगर हमें मोमिन की शान देखना है तो यकीनन जो है हमें अपने अकाबरीन के औसाफे करीमाना को देख लेना है। यकीनन अगर मोमिन हमें देखना है तो हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज को देख लो कि 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया। ये किसने बताया? 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया, मुशर्रफ पर इस्लाम किया हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा पिया सरकार ने। ये बातें हम तक किसने पहुंचाई? ये बातें हम तक गैर मुस्लिमों ने पहुंचाई, अंग्रेजों ने पहुंचाई। उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी। मुसलमानों, ये बातें आज हम सब आवामी सतह पर जो जानते हैं कि कर्म जो है हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा पिया सरकार हिंदुस्तान की सरजमीन पर 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया। ये ख्वाजा पिया सरकार की जो अजीम हस्ती रही है। मुसलमानों, वही ख्वाजा पिया सरकार हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज से नाचीज का जो सिलसिला नसबनामा हुआ तो यकीनन सिलसिला बसिलसिला 17वीं पुश्त में नाचीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रूए जमीन पर पैदा फरमाया और मखदूम की छौछा की बारगाह से 9वीं पुश्त 9वीं पीढ़ी की निस्बत लेता हुआ यकीनन जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस खाकदाने गेती पर जो है वजूद बख्शा। रब का बहुत बड़ा शुक्र एहसान, उसका करमो फजल है। हुजूर जो है शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर दस्तगीर कुतुबे ज़मा कुतुबे रब्बानी गौसे आज़म सरकार की बारगाह से सिलसिला बसिलसिला खून बखून ब्लड बाई ब्लड अल्लाह ने इस खाकदानी गेती पर वजूद बख्शा। 27वीं पुश्त में अल्लाह ने खाकदानी गेती पर जो है नसबनामा लेता हुआ सैयदी नसबनामा लेता हुआ अल्लाह ने वजूद बख्शा। मुसलमानों, हम अहले सुन्नत वल जमात का ईमान और अकीदा है कि यकीनन हम बुजुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत और उल्फत और अकीदत रखते आए हैं और रखते रहेंगे, रोज़े क़यामत रखते रहेंगे। और हमारे कुछ बिरादरान यकीनन जो है अपने ईमान में पुख्तगी पैदा करो, किसी के बहकावे में मत आओ। यकीनन हर तरह से जो है
اہل سنت والجماعت کو کمزور کرنے والے طبقے جو ہے رافضی بھی کہتا ہے کہ ہم جنتی ہے، قادیانی بھی کہتا ہے ہم جنتی ہے، یقیناً جو ہے نصرانی بھی کہتا ہے ہم جنتی ہے، مجوسی بھی کہتا ہے ہم جنتی ہے، مشرکی بھی کہتا ہے ہم جنتی ہے، لیکن مسلمانوں جنتی کون ہے؟ اٹھا کر مطالعہ کرو رب کی بارگاہ سے، یقیناً تمہیں جواب مل جائے گا کہ یقیناً جس کا ایمان و عقیدہ مضبوط ہے، جو عاشق رسول ہے، عاشق جان مصطفیٰ ہے، جان دو عالم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، یقیناً جو ہے وہی جنتی ہے، جو عاشق شہدائے کربلا ہے، جو عاشق بزرگان دین ہے، جو عاشق جو ہے شہید اعظم ہے، وہی جنتی ہے۔ یہ ہمارے سنت والجماعت کا ایمان و عقیدہ ہے اور یہی ہماری پہچان ہے۔ مسلمانوں اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط جو ہے مستقل مضبوطی سے قائم و دائم رکھو، انشاءاللہ یہی ایمان و عقیدہ حشر کے میدان میں تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور مزید چلتے چلتے کچھ باتیں اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامام، ہر وہ شخص قیامت کے دن اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامام، ہر وہ شخص قیامت کے دن اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ امام سے مراد آپ کے پیر و مرشد، جس کے ہاتھوں پر آپ بیعت ہوئے ہیں، مرید ہوئے ہیں۔ مسلمانوں بیعت ہونا بھی مرید ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ جس کا کوئی پیر نہیں، حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں، غنیت الطالبین میں یہ باتیں درج ہے، یقیناً جو ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں غوث اعظم کو اپنا پیر نہیں تسلیم کرتا ہے تو اس کا پیر شیطان ہے۔ مسلمانوں جہاں ہم سبوں کے لیے بزرگان دین کی تعظیم و تکریم ضروری ہے، ہمارے لیے نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، حج ضروری ہے، زکوٰۃ ضروری ہے، اسی طرح ہم سبوں کو پیر کامل اور پیر عامل کی ذات پر، اس کے ہاتھوں پر بیعت ہونا بھی ضروری ہے، اور تاکہ ہمارے لیے روز محشر پیر کامل کا سایہ پیش ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یقیناً جو ہے آپ کی شفاعت مبارکہ سے ہم سب جو ہے جنتی قرار دیے جائے۔ مسلمانوں اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط رکھو، اور مزید چلتے چلتے یقیناً جو ہے آپ یہ ذہن و فکر میں ہر وقت بات رکھیں کہ جب آپ اپنے گھروں میں جایا کریں، ایک شخص نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ وظیفہ بتا دیں جس سے ہمارے گھروں سے پریشانیاں دور ہو جائیں، میں تنگ دستی اور غریبی کا بہت شکار ہوں۔ کیا ہوں؟ تنگ دستی اور غریبی کا بہت شکار ہوں، مجھے کچھ وظیفہ بتا دیں جس سے ہمارے گھروں سے پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ سلام کر لیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام کر لیا کرو، یعنی السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہو۔ مسلمانوں اس طرح سے سلام کر لیا کرو۔ پھر اس صحابی رسول نے پوچھا حضور دوسرا عمل بتائے، تو کہا یقیناً دوسرا عمل یہ ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو جایا کرو تو سورہ اخلاص شریف پڑھ لیا کرو۔ کتنی بار؟ ایک بار سورہ اخلاص شریف پڑھ لیا کرو تو یقیناً تمہارے گھروں سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو وہ شخص بہت خوش ہوا اور کہا یا رسول اللہ تیسرا عمل بتائے۔ کہا تیسرا عمل یہ ہے کہ جب تم مکمل طور پر گھر میں داخل ہو جایا کرو تو مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھ لیا کرو، مجھ پر صلاۃ و سلام، حضور پر سلام بھیج لیا کرو، السلام علیکم، یقیناً الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سلام پڑھ لیا کرو۔ مسلمانوں اس طرح سے ہمارا ایمان و عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے تو ہمارے گھروں سے وبائیں اور بلائیں پریشانیاں دور ہو جایا کریں گی۔ اور مزید ایک عمل اور ہے، مختصر سا عمل یہ ہے کہ تم روز آنا اپنی عادت میں شمار کر لو کہ جب تم نماز پڑھا کرو 5 وقتہ تو اپنے جو ہے ہاتھوں پر، ہاتھوں کی انگلیوں
کہ پوروں پر یقیناً تم ہر ایک پور پر ہر ایک نشان پر ایک ایک بار کر کے 11 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ زبان زد کر لیا کرو. انشاءاللہ مشکلیں تمہاری آسان ہو جایا کریں گی اور تمہارے ہر جائز کام اللہ بآسانی پورا کو فرما دیا کرے گا. یقیناً یہ اپنا جو ہے ایک روزمرہ کا اصول و ضابطہ بنا لو, انشاءاللہ تمہاری مشکلیں آسان ہوگی. امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر جو ہے اتنی بڑی جنگ میں فتح حاصل کی. آج تک ہمارا مسلمان, ہمارا کوئی شخص جو ہے یزید نام نہ سنا ہوگا, کسی کا یزید نام آپ نے نہیں سنا ہوگا, لیکن آپ اگر نام سنتے ہو تو امام حسن کے نام سنتے ہو. حسن نام آپ کو نظر آئیں گے, حسین نام آپ کو نظر آئیں گے, کیونکہ امام علی مقام نے شہادت عظمیٰ پیش کر کے ہم سب کو درس و عبرت دے دیا کہ یقیناً جو ہے کتنی بھی مشکلیں پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں, لیکن صبر کا دامن ہم بالکل نہ چھوڑے. صبر پر قائم و دائم رکھو, صبر پر قائم و دائم رہو. انشاءاللہ تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور تمہاری پریشانیاں تم سے دور ہو جائیں گی. تو مسلمانوں صبر پر مزید پختگی برتو. کچھ حضرات جو ہے اپنی پریشانیوں الجھنوں میں ایسا شکار ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ذہن لے لیتے ہیں کہ طرح طرح سے اپنے جو ہے اپنے جسم کے اوپر جو ہے تکلیف دے لیتے ہیں, جیسے کچھ لوگ اپنے جسم کو چوٹ پہنچا دیتے ہیں. اس لیے عوامی سطح پر یہ بات میں پہنچا رہا ہوں کہ صبر پر قائم و دائم رہو. انشاءاللہ ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. امام علی مقام نے جو فتح حاصل کی, صبر کی بنیاد پر فتح حاصل کی. یہ جو ہے ایک کے بعد دیگرے خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ گل ہو گئے. آخر میں حضرت امام حسین کا نمبر آتا ہے, جن کی ہزاروں عنایتیں عالم اسلام پر تھی. امام حسین امامت کا چراغ جلائے ہوئے, امام حسین امامت کا چراغ جلائے ہوئے تھے. یزید نے وہ صلہ دیا, اس نور نبی کے چراغ کو گل کر دیا. یہ عنایتوں کی جزا ملی, یہ ہدایتوں کا صلہ ملا. جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا, جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا. دوستان محترم, انہی باتوں کے پیش رو آپ حضرات کو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. مسلمانوں, تم 5 وقتہ نماز پڑھو, ماں کی عزت کرو, باپ کا ادب کرو, مسجد کے نمازیوں کی قدر کرو, اپنے علماء دین کا احترام کرو, اپنے بڑے بزرگوں کا احترام کرو, اپنے مسجدوں کے امام کا احترام کرو. انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی آسان ہوگی اور تمہاری آخرت بھی آسان ہوگی. اور خاص کر مسلمانوں, بیت و مرید بھی ہونا بہت ضروری ہے. خواجہ پیا سرکار بھی بیت تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ خواجہ پیا سرکار کی ہستی رہی ہے کہ آپ بھی بیت و مرید تھے, اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی یہ بھی بیت و مرید تھے. حضرت علاء الحق پنڈوی علی رحمت الرضوان سے مخدومی سرکار, مخدومی رنگ اور مخدومی آستانہ ایسا آستانہ ہے جو بھی شخص فریاد اور آرزو لیے کہ چھوچا شریف مخدوم سرکار کے دربار پہ حاضری دیتا ہے تو اس کی مشکلیں یوں آسان ہوا کرتی ہے کہ ہر وبائیں اور بلائیں اس سے دور ہو جایا کرتی ہے. مسلمانوں, کبھی آپ جاؤ کہ چھوچا شریف, وہاں ایک مسجد ہے جسے اولیاء مسجد کہا جاتا ہے. کون سی مسجد؟ اولیاء مسجد کہا جاتا ہے. اس اولیاء مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ یقیناً جو ہے تمام اولیاء اعظام کی جماعت وہاں نماز پڑھتی ہے. عشاء کی نماز تمام اولیاء اعظام کی جماعت وہاں نماز پڑھتی ہے. اور اسی مخدومی سرکار سے آستانے سے منسلک کچھوچا شریف میں ایک پانی ہے, ایک دریا ہے جسے نیر شریف کا نام دیا گیا ہے. کون سا؟ نیر شریف نام دیا گیا ہے. اس نیر پاک کی برکت یہ ہے کہ ہمارا سنی صحیح العقیدہ مسلمان جب اسے تعظیماً تقریباً پی لیتا ہے تو ایسا اسے شفا یابی ملتی ہے جیسے ہر بیماری سے وہ ہر طور پر شفا یاب ہو گیا ہے. تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا یہ آستانہ ہے. مسلمانوں, یہ باتیں آپ حضرات کے روبرو رکھنا مقصود تھا, اس لیے ہم
جو ہے مناسب سمجھتے ہیں کہ آج جو باتیں آپ حضرات کے گوش گزار ہوئی ہے اس میں مخصوص بات یہ ہے کہ ہم نماز پر قائم و دائم رہیں اور قرآن کی تلاوت کریمہ کرتے رہیں، انشاءاللہ مشکلیں آسان ہوگی۔ دعا ہے اللہ کی مقدس بارگاہ میں اللہ ہم سبوں سے نیک عمل کرنے کی توفیق فرما، ہمارے گھروں سے وباؤں بلاؤں پریشانیوں کو دور عطا فرما، کرم عطا فرما، رحم عطا فرما۔ اس محفل پاک کے آداب میں اور بیان کرنے کے آداب میں جو کچھ بھی اندر سہوا قصداً غلطیاں ہوئی ہوں اسے اپنے فضل عظیم سے معاف عطا فرما، رب کریم کرم عطا فرما، رحم عطا فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ یا رسول کی تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد